بعد الحمد والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله العظيم۔ محترم و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ حضرات اس چینل قاری غلام عباس پر تشریف لائیں۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے حیات جاویدانی۔ محترم سامعین، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حیات جاویدانی کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو تم فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ جب تمہیں وہ حیات جاویدانی کی طرف بلائیں، ایسی بات، ایسی چیز، ایسے عمل کی طرف بلائے جو تمہیں حیات جاویدانی عطا کرنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرنے والی ہے، فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا موقع عطا کیا گیا تھا، توفیق عطا کی گئی تھی، تم سستی کہلی کا شکار ہو گئے، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بھر چکی تھی، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، یہاں تک کہ موت آ گئی، سانس کی ڈور ٹوٹ گئی، یا تمہارے وہ جذبات نہ رہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیے تھے، جو اللہ نے تمہیں توفیق عطا کی گئی تھی، اب دل بدل چکا ہے، دل نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کو، یا اب تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو جیسے ہی آپ کے پاس وقت ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا کرے نیکی کرنے کی، بھلائی کرنے کی، عبادت کرنے کی، تو اس میں سستی نہ کرو۔ لما یحییکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفسرین ارشاد فرماتے ہیں لما یحییکم یعنی حیات جاویدانی بخشنے والی کون سی چیز ہے، کون سا وہ عمل ہے جس کی طرف اللہ اور اس کے رسول بلا رہے ہیں، مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ لبیک کہتے ہوئے اس عمل کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا عمل ہے کہ جس پر ہم عمل کریں، جو بجا لائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ حیات جاویدانی عطا فرمائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں لما یحییکم سے مراد تین باتیں ہیں۔ لما یحییکم سے مراد قرآن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں حکم دیا ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا کے اندر پھیلاؤ، اس کی اشاعت کرو، حفاظت کرو، اس پر مکمل طور پر عمل کرو گے تو تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں حیات جاویدانی نصیب ہوگی۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد بھی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا تمہیں حکم ہو جہاد کے لیے نکلنے کا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا، اپنے جان و مال کو پیش کرنے کا، قربان کرنے کا، تو فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد پر جانے کی برکت سے حیات جاویدانی عطا فرمائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد کامل ایمان بھی ہو سکتا ہے کہ
کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں ایمان کی طرف بلائیں، تمہیں دعوت حق کی طرف بلائیں، تمہیں اسلام کی طرف بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو ہمیں آج کے لیکچر سے دو نصیحتیں حاصل ہوئیں۔ پہلی نصیحت تو ہمیں یہ حاصل ہوئی کہ جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اطاعت کرنے کا موقع ملے، اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق عطا ہو تو اس میں سستی کاہلی نہیں کرنی، اس میں سستی کا شکار نہیں ہونا، اس میں نفس پرستی نہیں کرنی، فوراً اس عمل کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مثلا دل میں آ رہا ہے روزہ رکھوں، زکوٰۃ ادا کروں، حج ادا کروں، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کروں، ذکر کروں، جو بھی دل میں بھلائی کا عمل آ رہا ہے، دل میں خیال بھلائی کا آ رہا ہے، فوراً کر لو۔ ہو سکتا ہے بعد میں یہ خیال ہی پیدا نہ ہو، خیال پیدا ہو وقت نہ ہو، یعنی موت کا وقت آ چکا ہو۔ اسی طرح دوسری نصیحت ہمیں اس آیت مبارکہ سے یہ حاصل ہوئی کہ جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرنے والی چیز ہے، حیات جاودانی عطا کرنے والی چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں باتوں پر، ان دونوں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔